الحمد لله والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار صدق الله العظيم. شریعت کی ضوابطیں ہیں روشن ضابطے اس کے، نبی کی سمت ہی جاتے ہیں سارے راستے اس کے، فرشتے بھی جھکا لیتے ہیں سر اس کی عدالت میں، چراغوں کی طرح لو دیتے ہیں فیصلے اس کے، لرز جاتے ہیں اس کے نام سے کفار کے لشکر، بکھر جاتی ہے شیطانوں کی طاقت ذکر سے اس کے، پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے بے داغ شخصیت، جہاں کی وسعتوں میں گونجتے ہیں دبدبے اس کے، اٹھائے ہاتھ اس کے واسطے شاہ دو عالم نے، اسی کو ہے فقط معلوم سارے مرتبے اس کے، یہ دنیا سے اب تک اکتساب فیض کرتی ہے، کتاب نور میں لکھے ہوئے ہیں مشورے اس کے، انتہائی واجب احترام قابل سب تکریم و تعظیم معزز سامعین کرام، دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا عنوان اسلامی تاریخ کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت منفرد شخصیت ہے۔ اس شخصیت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی فہم و فراست پہ اس قدر یقین اور اعتماد تھا، نور فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو، آپ کے دور خلافت کو، آپ کی فتوحات کو اسلامی تاریخ سے مسخ کر دیا جائے تو اسلامی تاریخ کی عظمت و سربلندی ہی سمجھ نہیں آتی۔ ایران کے بادشاہ کے پاس اس وقت کے علماء اور مجتہدین آتے ہیں کہ ہم اسلامی تاریخ کے نصاب میں سے حضرت عمر کی زندگی، آپ کے دور خلافت کو ختم کرانا چاہتے ہیں، ہمارے نصاب میں سے عمر کی فتوحات، عمر کی زندگی کو نکال دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اس وقت کے بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اسلامی تاریخ سے نکال دیا جائے، مسخ کر دیا جائے، آپ کی فتوحات کا ذکر نہ کیا جائے، آپ کے دور خلافت کو بیان نہ کیا جائے تو اسلامی تاریخ کی عظمت و سربلندی کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا کہنے، آپ کی رائے سے اذان کا سلسلہ قائم کیا گیا۔ خدا کی راہ میں سب سے پہلے زمین حضرت عمر نے وقف کی ہے، بیت المال کا باقاعدہ نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا ہے، قاضیوں، عدالتوں اور ججوں کا نظام حضرت عمر کی یاد دلاتا ہے، اماموں، مؤذنوں، معلموں، مجاہدوں، سپاہیوں کی تنخواہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر کرنا شروع کی ہے، جگہ کی پیمائش، اراضی کی پیمائش، مردم شماری ممالک مقبوضہ کی صوبوں میں تقسیم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کی تھی، مجرموں کے لیے جیل خانے، درے کا استعمال، محکمہ پولیسی، برچہ نویسی، جاسوسی کا مکمل انتظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جاری کرتا ہے۔ قطب الافطاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں فرماتے ہیں کہ سیدنا جعفر صادق رضی اللہ عنہ اپنے دادا سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اشداء علی الکفار، قرآن کریم کی آیت والذین معہ اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر فاروق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سخت مزاجی مشہور ہے، مانتا ہوں آپ سخت مزاج تھے، اسلام سے پہلے آپ کی سخت مزاجی سے لوگوں کے دل ٹوٹتے ہوں گے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی سختی میں اعتدال آ چکا تھا، آپ کی سختی
کافروں کے لیے مخصوص تھی، ان کافروں کے لیے جو متحارب کافر تھے، جو جنگ کے لیے سامنا کیا کرتے تھے، ورنہ آپ کی رحمدلی، آپ کی عاجزی کے بے شمار واقعات ہیں۔ ذمیوں کے حقوق آپ نے مقرر کیے ہیں، غلاموں کے حقوق آپ نے مقرر کیے ہیں، غلاموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میں سکھایا ہے، غلاموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی مثال بیت المقدس کے معاہدے کا وقت، بیت المقدس کے معاہدے کا منظر اس بات کا گواہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلاموں کے ساتھ برتاؤ کس قدر اچھا تھا، کس قدر شاندار تھا۔ جب بیت المقدس کے معاہدے کے وقت بیت المقدس منزل مقصود پہ پہنچتے ہیں تو تاریخ اسلام نے یہ منظر محفوظ کیا ہے کہ آقا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں مہار ہے، لگام آپ کے ہاتھ میں ہے، اور غلام اونٹ پہ سوار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آجزی ان کی ساری قیصر روم کے سفیر سے سنتے ہیں۔ قیصر روم کے سفیر سفر کر کے مدینہ پہنچتا ہے، آ کر ڈھونڈتا ہے کہ کیسر و کسرا کے ایوانوں میں عمر کے نام سے زلزلہ آ جاتا ہے، اس عمر کا شاہی محل کہاں ہے؟ اس عمر کے شاہی محل کے بارے میں جب پوچھتا ہے، لوگ سے بتاتے ہیں کہ یہاں کوئی بادشاہ نہیں رہتا، یہاں کوئی شان و شوکت اور بادشاہوں والی جلالت نہیں رکھتا، ہاں مسلمانوں کا امیر ضرور رہتا ہے جو جنگل میں اونٹوں کی نگہبانی کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ جب قیصر روم کا سفیر جنگل پہنچتا ہے، وہ دیکھتا ہے ایک آدمی اینٹ کا سرانہ بنا کر اینٹ سر کے نیچے رکھ کر آرام کی نیند سو رہا ہے، اس کے بدن پہ پسینہ بہ رہا ہے۔ اس وقت قیصر روم کے سفیر نے کہا تھا حضرت عمر کا حق بنتا ہے، سکون آپ کا حق بنتا ہے گا، ہمارے بادشاہوں نے ظلم کیا، ان کا سکون چھن چکا ہے، وہ ایک لمحہ بھی آرام کی نیند نہیں سو سکتے، لیکن سکون عمر کا حق بنتا ہے۔ عمر نے اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کیا ہے، آپ جہاں چاہے جب چاہے آرام کی نیند سو سکتے۔ 22,51,000 مربع میل پر حکومت کرنے والا اپنی طبیعت میں عاجزی اور انکساری کی مثال آپ تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صالحین کا تذکرہ کرو، نیک لوگوں کا ذکر کرو، حضرت عمر کو ضرور یاد کیا کرو۔ حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے سخت بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جو ابو بکر و عمر کا ذکر بڑائی سے نہ کرے، اچھے الفاظ سے نہ کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ عمر کی قبر کو روشن کرے، جنہوں نے مسلمانوں کو تراویح کا نظام دے کر مساجد کو مزین کر دیا ہے، مساجد کو روشن کر دیا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ آج دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بکھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادلہ تھا، بڑا مبارک ہے کام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہین صرف مجاہد جو سوئے منزل روا دوا تھا، ابلتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا، وہ نیک سیرت حیات کی خاطر لڑا ہمیشہ خدا کی خاطر، قلندرانہ حیات اس کی، سکندرانہ صفات اس کی، کبھی ادا تھا مفلسوں کی، کبھی ریشم کا صاحبہ تھا، وہ ایک عنوہ بشارتوں کا، بصیرتوں کا، بصارتوں کا، رستے تلاش کرنا، وہ دین فطرت کی کہکشاں تھا۔ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، حسین سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر وہ ساری دنیا میں ذو فشاں تھا۔